اور اس قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک بزرگ دعا کر رہے، تو یہ بھی گیٹ میں تھا کہ وہ دعا کر کے واپس آ گئے، تو یہ ادھر گیا تو وہ جو نئی قبر تھی اس قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ گویا کہ جب بندہ شادی کرتا ہے تو وہ ایک نبی کی نہیں بلکہ بہت سارے انبیاء کی، امام الانبیاء سمیت سب انبیاء کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور ترمذی شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد، نکاح انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے، پیارا بنا دیتا ہے، باکردار بنا دیتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 1 سورہ المؤمنون آیت نمبر 6، ایک نئے درس کے ساتھ، نئی نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ درس میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، اور صفات میں ایک ایسی صفت شامل کی ہے مومنوں کے لیے کہ جس کو اپنا کر، جس کے اوپر عمل پیرا ہو کر انسان اپنے کردار کو مزید چمکا سکتا ہے اور اس کا کردار مزید روشن ہو سکتا ہے۔ آج اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے بارے میں ایک اور راستہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہاری شادی ہو جائے تو تمہاری بیویاں تم پر حلال ہیں۔ نکاح کی ترغیب اور نکاح کی فضیلت یہاں پہ بیان ہوگی۔ دو چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، میں ان کی وضاحت کے بعد درس کی طرف آتا ہوں۔ پہلا حصہ ہے الا علی ازواجہم، بجز کہ اپنی بیویوں، یعنی تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو لیکن تم اپنی بیویوں کے لیے حلال ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں، وہاں پر انسان اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے، جائز ہے۔ آج جو ہم نے آیت تلاوت کی اس کا دوسرا حصہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے او یا ما ملکت، جو ملکیت ہیں، ایمانہم، ان کے ہاتھوں میں، جو ملکیت ہے ان کے ہاتھوں میں کیا؟ جو کنیزیں ان کے ہاتھوں میں ملکیت ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو بے شک انہیں ملامت نہ کی جائے گی۔ یا تو مرد مومن شادی کرتا ہے اپنی بیوی سے نفسانی خواہش یا اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اسے ضرورت عطا فرمائی ہے وہ پوری کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، یا پھر وہ اپنی لونڈی کنیز سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک چیز واضح کر کے درس کا ایک سلسلہ بالکل بند کرتا ہوں کہ بھائی آج کے دور میں لونڈیاں اور کنیزیں نہ تو ہمیں میسر آتی ہیں نہ ہی جائز ہیں، اس لیے کہ جہاد کا دروازہ جو بند کر دیا ہے۔ اس دور میں جہاد کے لیے اسلامی لشکر جاتے تھے، غیر مسلموں کے علاقوں کو فتح کرتے تھے، اور ان کے علاقے سے جو بھی گرفتار ہوتے تھے وہ غلام ہوتے تھے مسلمانوں کے، اور جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو یہ اپنی بیویاں اور لونڈیاں بنا لیتے تھے۔ ان کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی اللہ کے حکم کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنے بچے کا باپ بن سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ نہ تو جنگ ہے، نہ جہاد ہے، نہ مال غنیمت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دور واپس لائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کل کے دور میں لونڈیوں اور غلاموں کا حکم منسوخ ہے وقتی طور پر،
بہرحال شادی کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب ہے، اس شادی میں بڑی فضیلت ہے۔ یورپ میں سب سے پرسکون لوگ وہ ہیں جو مسلمان ہیں اور جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی کی اس سنت کو اپنایا ہوا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بے شک ہم نے بھیجے ہیں رسولاً رسول من قبل کا اے محبوب آپ سے پہلے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ہم نے انہیں نوازا تھا بیویاں دے کر اور اولاد عطا فرما کے۔ گویا کہ جب بندہ شادی کرتا ہے تو وہ ایک نبی کی نہیں بلکہ بہت سارے انبیاء کی، امام الانبیاء سمیت سب انبیاء کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور ترمذی شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں۔ کتنی چیزیں؟ نمبر 1 حیا، شرم محسوس کرنا، حیا کرنا، ٹھیک ہے، بڑے کے سامنے نہ بولنا اور اچھی بات کہنا اور بری بات سے رک جانا بھی حیا ہے، دین کے اوپر عمل کرنا بھی حیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں حیا۔ کسی کے سامنے کپڑے نہ اتارنا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ سب کے سامنے کپڑے چینج کرنا شروع ہو گئے، یہ حیا نہیں ہے۔ حیا یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپا لینا، یہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی سنت ہے۔ پھر فرماتے ہیں خوشبو لگانا بھی سونے سونے انبیاء کی سنت ہے۔ سارے ہی سونے تھے، سارے سونے انبیاء کی سنت ہے۔ پھر فرمایا جو مسواک کرنا ہے، دانتوں کو صاف کرنا، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں نکاح کرنا بھی سب انبیاء کی سنت، نکاح کریں گے تو نبی پاک کی سنت اور تمام انبیاء کی سنت کا فیض آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور کل کے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ مومنین کامیاب ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج فرمائے الا علی ازواجہم، بجز اپنی بیویوں کے۔ آقا علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان نکاح نصف الایمان ہے، نکاح کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ نکاح کیا ہے؟ نصف ایمان۔ جس وقت بندہ نکاح کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ نکاح کرتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اے نوجوانوں نکاح کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے نوجوانوں نکاح کرو، یہ تمہاری نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، تمہاری شرمگاہوں کو حفاظت عطا کر دیتا ہے۔ نکاح انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے، پیارا بنا دیتا ہے، باکردار بنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت صحابی، بڑے پیارے صحابی، آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن رہ گئے، میں مرنے والا ہوں اور میری شادی نہ ہوئی ہو تو میں چاہوں گا کہ میری شادی ہو اور میں اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچوں کہ میں شادی شدہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں شادی شدہ ہوں۔ تو اتنا نکاح کا فیض ہے، اتنا نکاح کی فضیلت ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی ہوتی۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں بھی کہ یورپین کی اقتداء میں شادی نہیں کرتے، تو یہ بالکل دین سے دوری ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا جو نکاح نہیں کرتا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں، یعنی کہ وہ میری امت سے ہے ہی نہیں۔ بھائی جنہوں نے نکاح کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں عطا فرمائیں، پھر ان کی بیویاں یا ان کی بیوی جو ہے وہ جنت میں چلی گئی۔ ظاہر ہے حضور کی امتی ہمارا ایمان اللہ پاک ان سب کو جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو، ہماری دعا بھی ہے کہ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ نوجوانوں کے لیے براہ راست خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ کس کے لیے؟ نوجوانوں کے لیے، جنہوں نے ایک دفعہ شادی کی ہے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیا ہے۔ بطور خاص وہ نوجوان جو شادی کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں فضول چیز ہے شادی یا نکاح فضول چیز، تو انہیں نکاح کی اہمیت کا علم نہیں ہے۔ اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شادی شدہ زندگی کا ایک دن غیر شادی شدہ
کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ صحابہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح دیتا ہے، کرنے کی توفیق دیتا ہے، ہم اپنے بچوں کی نکاح کرتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت فضیلت والا کام ہے۔ اپنے بچوں کی زندگی بھی محفوظ کی، اپنے بچوں کا ایمان بھی محفوظ کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان نوجوانوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کن نوجوانوں کے بارے میں؟ کہ جو شادی نہیں کرتے۔ فرمایا مسکین ہے وہ شخص جس کی بیوی نہیں ہے۔ جن کے نوجوانوں کو کہا کہ عمر نکلتی جا رہی ہے، عمر ڈلتی جا رہی، شادی نہیں کر رہے۔ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ یا ہم پھر آپ کا رشتہ کریں۔ نہیں شادی میں نے کرنی ہی نہیں ہے۔ ادھر محلے میں بھی 2-3 بندے کہتے ہیں اساں شادی کرنی نہیں، شادی اساں شادی بس میں تو شادی کرنی نہیں۔ تو یہ شریعت کی بالکل خلاف ورزی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے غمزدہ ہو کے فرماتے تھے کہ مسکین ہے وہ شخص جس کی بیوی نہیں ہے، یعنی غریب ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے پاس مال و دولت ہو پھر بھی وہ مسکین ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہ مسکین ہے جس کی بیوی نہیں ہے، جس نے شادی نہیں کی، وہ کیا ہے؟ وہ مسکین ہے۔ تو اب مسکین کیسے ہے وہ؟ بھائی جب بندے کی بیوی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیوی کی وجہ سے بڑی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ بیوی کو شوہر کی وجہ سے، شوہر کو بیوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ آخر میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کل کے اور آج کے عنوان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور پھر درس کے بعد دعا ہوگی۔ واقعہ کیا ہے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو سنایا تھا کہ ایک بندہ گیا، اس کے والد صاحب فوت ہوئے قبرستان میں، تو دعا کرنے کے لیے گیا، دعا کر کے واپس آ گیا۔ جب دعا کر کے واپس آیا تو دوسرے تیسرے دن وہ نہ جا سکا، چوتھے دن گیا، وہاں گیا تو ایک اور نئی قبر ہوئی تھی، اور اس قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک بزرگ دعا کر رہے۔ تو یہ بھی گیٹ میں تھا کہ وہ دعا کر کے واپس آ گئے۔ تو یہ ادھر گیا تو وہ جو نئی قبر تھی اس قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو وہ گیا، کہتا جی قبرستان پورے میں مٹی ہے اور خوشبو ہے اس قبر کی مٹی کے اوپر۔ بہرحال وہ بھی اس نے اتنی محسوس نہیں کیا، اتنا اس کو، وہ گیا دعا کر کے واپس آیا۔ تو محلے میں جس وقت واپس آیا تو دکاندار اسے کہنے لگا یہ خوشبو لگائی، آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا یار میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی، ہاں قبرستان میں گیا تھا تو اس قبر کی مٹی سے جو نئی قبر بنی اس کی خوشبو آ رہی۔ کہتے ہیں جی اتنی اعلیٰ خوشبو، دکاندار بھی کہہ رہا ہے اتنی اعلیٰ، وہ محلے میں آیا گھر والوں کو تو اس کے بدن سے خوشبو، وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یار اتنی اچھی خوشبو جو میرے بدن سے بھی نہیں جا رہی۔ بہرحال وہ گیا، جا کے قبر کے اوپر دعا کرنے کے لیے، وہ بزرگ کا انتظار، اتنے بزرگ بھی آ گیا، ذرا جلدی چلا گیا تھا یہ، وہ دعا کر رہا، دعا کرتے کرتے وہ رویا تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ جو قبر نہیں ہوئی ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی نہ پوچھیں، چھوڑیں بس، ٹھیک ہے آپ دعا کریں جائیں، یہ کون ہے؟ والد صاحب آپ دعا کریں، میرا کوئی پیارا تھا فوت ہو گیا چلا۔ اس نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں یہ کون ہے جن کی قبر کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے خوشبو پیدا کر دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ رویا اور اس نے کہا کہ بیٹھیں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میرے والدین کی خواہش تھی کہ میری شادی ہو، تو میں نامرد تھا۔ کیا تھا؟ نامرد تھا، والدین کی خوشی چاہتا تھا، تو میری شادی ہو گئی۔ جب میری شادی ہوئی تو شادی کی رات میں نے اپنی پاگ اتاری اور بیگم کے قدموں میں رکھی، میں نے کہا خدا نہ واسطے ہی میری بھی عزت کا سوال، آپ کی عزت، تو میں نے اس کو ساری حقیقت بتا دی۔ اس اللہ کی بندی نے ساری زندگی میری اور اپنی عصمت کا، عزت کا لحاظ رکھا، کسی غیر محرم کو نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ دنیا میں ہم نے اس کی فضیلت شاید محسوس نہیں کی، لیکن جب مری ہے تو آج قبر میں گئی ہے تو اللہ نے اس کی قبر کی مٹی کو بھی خوشبو عطا فرما دی۔ جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں، رب تعالیٰ دنیا آخرت میں انہیں کامیاب فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔